السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بگتوزن کے جاسوسوں نے اسے خبر دی کہ والی غزنی کا لشکر بلخ کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ بزدل اور خوشامدی سردار دہشت زدہ ہو گیا۔ بگتوزن میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ محمود کے جانباز سپاہیوں کا مقابلہ کر سکے۔ مجبوراً اس نے سلطان منصور کے آستانہ جلال پر سر رکھ دیا اور انتہائی گداگرانہ انداز میں والی بخارا کو خط لکھا: آقا، میں نے آپ ہی کے حکم سے یہ خلعت اقتدار پہنی ہے، مگر محمود کا دست جفاکار آپ کی عطا کردہ لباس کو تار تار کر دینا چاہتا ہے۔ اے صاحب جلال، میں والی غزنی کے اس ظلم کے خلاف کس سے فریاد کروں کہ آپ کے در دولت کے سوا اس دنیا میں میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں۔ بگتوزن کا خط پڑھتے ہی سلطان منصور کی آتش غضب بھڑک اٹھی۔ ایک تو بگتوزن کا خوش آمدانہ انداز اور دوسرے امیر غزنی محمود کی سرکشی، غرض ان دونوں چیزوں نے مل کر والی بخارا سے غور و تدبر کی صلاحیت چھین لی۔ سلطان منصور نے محمود کی لشکر کشی کو نافرمانی سے تعبیر کرتے ہوئے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور سیاسی حقائق کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ پھر اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بلخ و خراسان کے حاکم کو خط لکھا: بگتوزن، تم مطمئن رہو، ہماری زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ ناقابل تنسیق ہے۔ سیاسی موسم کے تقاضے کچھ بھی ہوں، مگر ہمارے جاری کردہ فرمان میں کوئی ترمیم ممکن نہیں۔ محمود نے اپنی فوجیں آگے بڑھا کر بلخ و خراسان پر دست درازی کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ احکام سلطانی کا مذاق اڑایا ہے۔ ہم والی غزنی کو اس کی اس جرم کی سزا دیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تم ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے اس جنگ کو کچھ دن کے لیے ٹالنے کی کوشش کرو، یا پھر قلعے کے دروازے بند کر کے محصور ہو جاؤ۔ ہمارے لشکر عن قریب خراسان کی حدود میں داخل ہونے والے ہیں۔ یہ خبر سن کر محمود کے چہرے پر شدید الجھن کے آثار نظر آنے لگے۔ پھر ایک دن اور ایک رات مسلسل غور و فکر کرنے کے بعد محمود نے اپنی فوج کا رخ نیشا پور کی طرف موڑ دیا۔ امیر ذیشان بلخ و خراسان پر یلغار کی بجائے نیشا پور میں قیام۔ امرائے سلطنت پریشان نظر آ رہے تھے۔ گستاخی معاف، کیا آپ نے مقتولین کے خلاف لشکر کشی کا فیصلہ بدل دیا ہے؟ بگتوزن بھی وہی ہے، میں بھی وہی ہوں، اور میرا مطالبہ بھی وہی ہے۔ محمود نے ٹھہر ٹھہر کر اس طرح کہا کہ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں اس بزدل خوشامدی کو ہرگز معاف نہیں کروں گا کہ اس نے والی بخارا کو سجدہ کر کے مجھ سے میرا حق چھینا ہے، مگر اسے کیا کروں کہ سلطان منصور کی مداخلت نے سارا منصوبہ درہم برہم کر دیا۔ امیر غزنی کے لہجے سے غصے کے ساتھ تعصب بھی جھلک رہا تھا۔ کیا سلطنت غزنی کے نمک خوار اتنے گئے گزرے ہیں کہ وہ بیک وقت دو لشکروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، دو لشکروں سے ایک ٹائم میں نہیں لڑ سکتے؟ امرائے سلطنت کے لہجے میں جوش و اضطراب نمایاں تھا۔ آپ حکم تو دیجئے، سلطان منصور کو جلد ہی اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے ایک غاصب کی حمایت کر کے کیسی ناانصافی کی ہے۔ مجھے اپنے جانثاروں سے اسی دن کی توقع تھی۔ محمود نے سرداران غزنی کے چہروں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، مگر مجھے سلطان منصور کا سامنا کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جب خود سلطان نے امیر سبکتگین مرحوم کی بے پناہ خدمات کو نظر انداز کر کے ایک ناکارہ انسان کی پشت پر ہاتھ رکھ دیا اور ماضی کے بے داغ رشتوں پر حق تلفی کی خاک ڈال دی، تو پھر آپ کس لیے ندامت محسوس کرتے ہیں؟ کس لیے شرمسار ہوتے ہیں؟ شرمسار تو انہیں ہونا چاہیے تھا کہ ان کی ذات سے ایک بڑے جرم کا ارتکاب ہوا ہے۔ کچھ بھی صحیح، مگر میں سلطان منصور کا سامنا نہیں کر سکوں گا۔ محمود کے لہجے میں تلخی بھی تھی اور شدید اذیت بھی۔ میں اس وقت سے ڈرتا ہوں جب لوگ میری طرف انگلیاں اٹھا کر کہیں گے کہ محمود نے نمک حرامے کی۔ یہ الزام مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ محمود کا جواب سن کر سرداران قوم بہت زیادہ بے قرار نظر آ رہے تھے۔ والی غزنی نے ان کی دلی کیفیات کا اندازہ کرتے ہوئے کہا، تم صبر سے کام لو اور انتظار کرو کہ پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ پھر کچھ دن بعد ایک انتہائی لرزہ خیز واقعہ پیش آیا جس نے علاقائی سیاست کا نقشہ ہی بدل ڈالا۔ جب سلطان منصور بگتوزن کی مدد کے لیے خراسان پہنچا
تو شیطانی خیالات نے اس نمک حرام سردار کے دل و دماغ پر یلغار کر دی۔ پھر حرص و ہوس کا دھواں اس قدر پھیلا کہ اس کو اپنے مفادات کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ اس نے موقع ملتے ہی سلطان منصور کو قتل کر دیا اور اسی خاندان کے ایک نوعمر لڑکے عبد الملک کو تخت پر بٹھا کر خود بخارا کی سلطنت کا مدار المہام بن گیا۔ پھر جیسے ہی امیر محمود کے جاسوسوں نے اسے سلطان منصور کے قتل ہونے کی اطلاع دی تو والی غزنی سناٹے میں آ گیا اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، کیا گردش وقت یوں بھی ظاہر ہو سکتی ہے؟ قتل منصور اور حیات انسانی کی ناپائیداری پر محمود اداس نظر آ رہا تھا۔ یکایک اسے سلطان منصور کی گفتگو کے حوالے سے نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد آیا، جب بختوزن کو بلخ اور خراسان کا حاکم بنانے اور محمود کی حق تلفی کے سلسلے میں سلطان منصور کی سرکشی کا ذکر چھڑا تھا تو غزنی کے مرد قلندر نے انتہائی پرجلال لہجے میں کہا تھا، سر کٹ بھی جاتے ہیں۔ اس وقت محمود نے نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے ادا ہونے والے کلمات کو ایک رسمی تبصرہ سمجھا تھا، مگر جب مخبروں نے سلطان منصور کی ہلاکت کی خبر دی تو محمود کچھ دیر کے لیے لرز کر رہ گیا۔ محمود کا یہ خوف و ہراس والی بخارا کی موت کے باعث نہیں تھا کہ حکمرانوں کی زندگی میں قتل و غارت تو روز و شب کا ایک مشغلہ ہوتا ہے۔ محمود کے دل کی دھڑکنیں اس لیے بے ربط ہوئی تھیں کہ اسے نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے جلال روحانی کا خیال آ گیا تھا۔ یہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے گریہ نیم شب اور سال ہا سال سے مانگی جانے والی دعاؤں کا اثر ہے کہ میرے راستے کے بھاری پتھر خود بخود دور ہوتے جا رہے ہیں۔ محمود نے خود کلامی کیسے انداز میں کہا اور اس کے تصور میں غزنی کی وہ گلیاں ابھر آئیں جہاں رات کے اندھیرے میں نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ 25 سال تک مزدوری کرتے رہے تھے۔ پھر خیالات کی رو بھٹکتے بھٹکتے اس غیر پختہ مکان تک پہنچ گئی جہاں آج کل نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نگار خانم کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ نگار خانم کی یاد آئی تو محمود کے سینے میں ایک شعلہ سا بھڑک اٹھا تھا۔ والی غزنی کے دل و دماغ اس نادیدہ آگ میں جلنے لگے اور آہستہ آہستہ اس کے اعصاب پر گہری اداسی مسلط ہونے لگی۔ پھر اچانک ذہن کے کسی گوشے سے نگار خانم کا مرمری پیکر ابھرا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ شکایت کر رہی ہو کہ والی غزنی نے اپنے عظیم تر مقصد کو فراموش کر دیا ہے۔ موجودہ حقائق کی آگ ماضی کی آگ سے زیادہ تیز تھی، اس لیے محمود کو خیالات کی دنیا سے باہر نکلنا پڑا۔ پھر وہ تیزی سے اٹھا، سامنے کی دیوار پر آویزاں اپنی شمشیر اتاری اور اسے بے نیاز کر کے بہت غور سے دیکھنے لگا۔ وہ شخص قبر میں سو رہا ہے جس کا سامنا کرتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی۔ محمود اتنی زور سے چیخا کہ اس کے کمرے کے در و دیوار گونجنے لگے۔ اب میرے اور بختوزن کے درمیان سلطان منصور کی نسبت کا کوئی پردہ حائل نہیں ہے، اس لیے اپنے محسن کا قاتل زیادہ دنوں تک سلامتی کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا۔ بختوزن کو بہرحال بلخ و خراسان سے دست بردار ہونا ہی پڑے گا۔ پھر دوسرے دن محمود اپنا لشکر لے کر خراسان کی طرف بڑھا۔ جواب میں بختوزن نے بھی محمود کے مقابلے کے لیے ایک سپاہ کثیر روانہ کی۔ فوج کو رخصت کرتے وقت بختوزن نے بڑے پرجوش لہجے میں اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ روایتی شجاعت اور مردانگی سے کام لیں اور حملہ آور دشمن کا نام و نشان تک مٹا ڈالیں، مگر اس تقریر کا ایک ایک لفظ بے اثر ثابت ہوا۔ سلطان منصور کے بلا جواز قتل نے اکثر سپاہیوں کو بددل کر دیا تھا۔ تقریباً پوری فوج محض اپنے پیشہ ورانہ فرائض انجام دے رہی تھی۔ کسی بھی سپاہی کے سینے میں نہ جذبوں کی آگ بھڑک رہی تھی، نہ دل میں جان دینے کی تڑپ تھی، اور نہ ہونٹوں پر ایفائے عہد کی باتیں تھیں۔ بس وہ جنگ کر رہے تھے، لیکن انہیں یہ خبر نہیں تھی، وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ جنگ کیوں کر رہے ہیں اور کس لیے کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ نتیجتاً بختوزن کے سپاہی محمود کی یلغار کو نہ روک سکے اور معمولی سی مزاحمت کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ بلخ اور خراسان کا مارکا سر کرنے کے بعد محمود ہرات کی طرف بڑھا اور اس علاقے پر بھی قبضہ کر لیا۔ والی غزنی نے میدان جنگ ہی میں گھوڑے کی پشت سے اتر کر سجدہ شکر ادا کیا۔ محمود سوچ بھی نہیں سکتا تھا
کہ ہولناک خون ریزی کے بغیر اسے اتنی آسانی سے مسلسل فتوحات حاصل ہو جائیں گی۔ دوسری طرف ترکستان کے بادشاہ ایلک خان کو بختوزن کی پسپائی کی خبر ملی تو اس نے سیاسی صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور آگے بڑھ کر بخارا پر ایک زوردار حملہ کیا۔ ایلک خان اور بختوزن کی فوجی طاقت میں کوئی تناسب نہیں تھا۔ دوسرے یہ کہ ایک خوشامدی سردار پوری طرح آداب جنگ سے بھی واقف نہیں تھا، اس لیے بختوزن بدترین شکست سے دوچار ہوا۔ ایلک خان نے کسی رعایت سے کام نہیں لیا اور بخارا کے نام نہاد حاکم عبد الملک کو قتل کر دیا۔ بختوزن نے ایلک خان سے امان کی بھیک مانگتے ہوئے کہا، میری جان بخش دی جائے، میں آخری سانس تک شاہ والا کا وفادار رہوں گا اور نمک خواری پر تمام عمر فخر کروں گا۔ جب تو اپنے محسن اور آقا کے ساتھ وفا نہ کر سکا تو پھر اس لفظ وفا کو کیوں بدنام کرتا ہے؟ ایلک خان نے اس طرح کہا کہ اس کے ہونٹوں سے نفرت اور قہر کی آگ برس رہی تھی۔ تجھے کیا خبر کہ وفا کسے کہتے ہیں اور نمک خواری کیا ہوتی ہے؟ بختوزن اپنی جان بچانے کے لیے انتہائی پستی میں اتر گیا اور اس نے اہل دربار کے سامنے ایلک خان کے پیروں پر اپنا سر رکھ دیا۔ شاہ ترکستان نے نہایت حقارت سے منہ پر ٹھوکر ماری۔ یہ ضرب اتنی شدید تھی کہ بختوزن کا پورا چہرہ خون سے بھر گیا۔ پھر ایلک خان کے حکم پر اسے تاریک زنداں کے حوالے کر دیا گیا تاکہ آہستہ آہستہ اس پر موت نازل ہوتی رہے۔ اگرچہ ایلک خان بخارا پر قابض ہو چکا تھا اور بظاہر اسے کسی بیرونی حملے کا خطرہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی بڑی سنجیدگی کے ساتھ امیر محمود کی فتوحات کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایک ذہین اور زمانہ آشنا انسان ہونے کے باعث ایلک خان والی غزنی کے سیاسی عزائم کو نظر انداز نہیں کر سکا۔ میدان کارزار میں امیر محمود کی تیز رفتاری شاہ ترکستان کو کسی اور ہی منزل کا سراغ دے رہی تھی۔ ایلک خان کچھ دن تک غیر جانبدارانہ انداز میں محمود کی شخصیت اور علاقے کی سیاسی صورتحال کا مشاہدہ کرتا رہا۔ پھر اس نے یہ سوچ کر کہ کہیں محمود ترکستان اور بخارا کے لیے بھی خطرہ نہ بن جائے، ایک نیا منصوبہ ترتیب دیا۔ پھر اسی نئے منصوبے کے تحت ایلک خان کے کچھ معتبر سردار امیر محمود کے پاس پہنچے اور والی غزنی کو اشاروں اور کنایوں میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر دونوں حکمراں آپس میں قریبی رشتہ قائم کر لیں تو یہ خاندانی اتحاد غزنی اور ترکستان کی حکومتوں کے لیے بہت سود مند ثابت ہوگا۔ محمود نے کچھ دن غور و فکر کرنے کے بعد اس رشتے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ والی غزنی کی یہ دوسری شادی تھی جس میں انسانی خواہش کی بجائے سیاسی ضرورت کو زیادہ دخل تھا۔ نکاح کے بعد ایلک خان نے محمود کو گلے لگاتے ہوئے کہا تھا، فرزند، میں اس رشتے سے بہت خوش ہوں۔ مجھے تمہاری سعادت مندی سے پوری امید ہے کہ تم میری بیٹی کو اس کے شایان شان اعزاز بخشو گے۔ جواب میں محمود نے بھی یہی عرض کیا تھا، بزرگ، میں بھی اس رشتے پر اپنی دلی مسرت کا اظہار کر رہا ہوں۔ آپ مجھے کسی مرحلے پر کم ظرف اور تنگ نظر نہیں پائیں گے۔ ان ہنگاموں میں 3 سال گزر گئے۔ اس دوران محمود نے کئی بار نظام شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھا۔ ایک مرتبہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ بہت اداس اور پریشان نظر آئے تھے۔ محمود جب بھی نیند سے بیدار ہوتا اپنے آپ کو بہت زیادہ دل گرفتہ محسوس کرتا۔ مسلسل کئی دن تک اس کے دل و دماغ پر گہری اداسی مسلط رہتی۔ پھر حالت تنہائی میں وہ غائبانہ طور پر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے کہتا، شیخ، میں وعدہ فراموش انسان نہیں ہوں، مجھے اپنا ایک ایک لفظ یاد ہے۔ میں بہت جلد آپ کے خواب کی تعبیر پیش کروں گا، مگر ذرا ان فتنوں پر قابو پالوں جو مجھے ہر وقت گھیرے رہتے ہیں۔ اس غائبانہ گفتگو کے بعد محمود کو محسوس ہوتا کہ اس کے دل و دماغ سے ایک بارے گراں اتر گیا ہے۔ سن 390 ہجری میں محمود کو مجبوراً ہراج سے سیستان کی جانب سفر کرنا پڑا۔ اس اچانک سفر کی وجہ ہزاروں درخواستیں تھیں جو سیستان کے باشندوں نے والی غزنی کی بارگاہ میں ارسال کی تھی۔ اہل سیستان نے بڑے دردناک لہجے میں والی غزنی کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا، امیر، ظاہری اعتبار سے آپ اہل ایمان کی آخری امید ہیں۔ اگر آپ نے بر وقت مداخلت نہیں کی تو سیستان کی زمین پر بسنے والے بہت سے کمزور مسلمان گمراہی کی منزل کی طرف چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اہل سیستان نے
اپنے خطوط میں یہاں کے حاکم کی مظالم کی لرزہ خیز داستان رقم کی تھی، اور اس وقت صفاری خاندان کا آخری بادشاہ خلف بن احمد سیستان کا حکمراں تھا، اور سیستان کے ساتھ مکران کا علاقہ بھی اس کے قبضے میں تھا۔ خلف بن احمد کا بیٹا اپنی بلند کرداری کے باعث یہاں کی رعایا میں بہت محبوب و مقبول تھا۔ پھر بیٹے کی یہی محبوبیت جفا پیشہ باپ کی آنکھوں میں خار بن کر کھٹکنے لگی۔ انجام کار خلف بن احمد نے اپنے جوان سال بیٹے کو بغاوت کا جھوٹا الزام لگا کر گرفتار کیا اور پھر نہایت سفاکانہ انداز میں قتل کر دیا۔ اہل سیستان نے خلف بن احمد کے مظالم کی تفصیلات لکھنے کے بعد یہ بھی تحریر کیا تھا کہ اس نے دین اسلام ترک کر کے قرامطہ کا مذہب اختیار کر لیا ہے، اور اب یہاں کی عوام کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اپنے حکمران کا عقیدہ اختیار کر لیں۔ خلف بن احمد کے دیگر مظالم اپنی جگہ، لیکن محمود کی آتش غضب کو بھڑکانے کے لیے صرف یہ بات کافی تھی کہ وہ قرامطہ کا عقیدہ رکھتا ہے۔ والی غرنی نے اپنے معتمد سرداروں سے مشورہ کیا اور تازہ دم جانثاروں کی فوج لے کر سیستان کی طرف بڑھا۔ خلف بن احمد کی رعایا ویسے ہی اس کے مظالم سے عاجز تھی اور فوج بھی بد دل نظر آ رہی تھی، اس لیے یہ معرکہ بہت مختصر ثابت ہوا۔ والی سیستان نے میدان جنگ سے فرار ہونے کی کوشش کی، مگر محمود کے عقاب صرف سپاہیوں نے اسے گرفتار کر کے اپنے امیر کے حضور حاضر کر دیا۔ محمود نے نہایت تحقیر آمیز نظروں سے خلف بن احمد کی طرف دیکھا اور آتشی لہجے میں مخاطب ہوا، اے حقیر کیڑے، کیا تو اسی طاقت پر اہل ایمان کے عقائد بدلنے چلا تھا؟ زنجیروں میں جکڑے ہوئے خلف بن احمد نے احساس ندامت سے سر جھکا لیا۔ ناشکرے، تجھ سے سونے اور چاندی کی روٹیاں ہضم نہیں ہوئیں اور تو اپنے پیدا کرنے والے سے سرکشی اختیار کرنے لگا۔ محمود کی زبان سے نفرت اور غضب کی آگ برس رہی تھی۔ اب اس خارج زدہ کتے کی طرح زندگی بسر کر جسے ہر دروازے سے دھتکار دیا جاتا ہے۔ سلطان ذی حشم، میں لاکھ گناہ گار سہی، مگر آپ کے رحم و کرم کا دامن بہت وسیع ہے۔ میں اس امید کے ساتھ والی غزنی کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ میری معصیت آمیز زندگی آپ کے دامن کرم کے کسی نہ کسی گوشے میں ضرور سما جائے گی۔ خلف بن احمد بڑی ریاکاری اور چرب زبانی سے کام لے رہا تھا۔ سلطان والا، میں اپنے سابقہ عقائد سے تائب ہوتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایک صحیح العقیدہ مسلمان کی طرح زندگی بسر کروں گا۔ محمود کے چہرے پر بھڑکنے والی نفرت اور غضب کی آگ آہستہ آہستہ سرد ہونے لگی۔ پھر اہل دربار نے دیکھا کہ والی غزنی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہوئی اور خلاف توقع اس کی ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں تیری توبہ کو تو ہرگز تسلیم نہیں کروں گا کہ یہ حالت جبر کی توبہ ہے، مگر تیری زبان سے ادا ہونے والے ایک لفظ نے میری آتش غضب کو ٹھنڈا کر دیا، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ محمود شگفتہ لہجے میں بول رہا تھا، پہلے میرا خیال تھا کہ تجھے بھی امیر جلال قرمطی کی طرح منہ کالا کر کے سیستان کی گلیوں میں پھراؤں اور پھر تیرا سر تن سے جدا کر کے تیری لاش کو گوشت خور پرندوں کی غذا بننے کے لیے کسی جنگل میں ڈال دوں، مگر اس لفظ نے میرا ارادہ بدل دیا۔ تجھے مبارک ہو خلف بن احمد، یہ نئی زندگی تجھے مبارک ہو۔ محمود نے بلند آواز میں کہا، تو بہت خوش نصیب ہے کہ میرے قہر سے بچ گیا۔ پھر محمود والی سیستان کو زنجیروں میں جکڑ کر غزنی میں لایا اور نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کو حاضر ہوا۔ شیخ، میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیستان میں ابھرنے والے اس مذہبی فتنے کو بھی کچل ڈالا۔ محمود نہایت پرجوش لہجے میں اپنی مارکہ آرائیوں کی تفصیلات بیان کر رہا تھا۔ فرزند، ابھی تمہاری منزل بہت دور ہے۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے والی غزنی کو درازی عمر اور بلند اقبالی کی دعائیں دیتے ہوئے کہا۔ محمود نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ شیخ، میں جانتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے والی غزنی کے چہرے پر ندامت کا گہرا رنگ ابھر آیا تھا، مگر یہ داخلی فتنے مجھے دم نہیں لینے دیتے۔ ذرا ان سے فراغت حاصل ہو جائے، میں سومناتھ کو بھولا نہیں ہوں۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ یکا یک بہت اداس نظر آنے لگے تھے۔ فرزند، تمہیں کیا خبر کہ تمہارا یہ بوڑھا شیخ روز و شب کس اذیت میں مبتلا رہتا ہے؟ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے سے
رقت جھلکنے لگی تھی۔ ہر وقت یہ دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ کب سفیری اجل آ پہنچے اور دروازے پر دستک دے کر کہے کہ نظام اٹھ، تیری سانسوں کی مہلت ختم ہو گئی۔ بس ڈرتا ہی رہتا ہوں کہ اگر اپنے خواب کی تعبیر دیکھنے سے پہلے قبر میں اتار دیا گیا تو پوری زندگی رائے گاں جائے گی۔ اپنے پیدا کرنے والے سے کیا کہوں گا کہ دنیا میں کیوں گیا تھا اور کیا کر کے واپس لوٹا ہوں۔ اب نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں بھی بہنے لگی تھیں۔ محمود بہت دیر تک اداس بیٹھا رہا، پھر لرزتی ہوئی آواز میں بولا، شیخ کہیں آپ میری نیت پر تو شبہ نہیں کر رہے ہیں؟ واللہ میں جھوٹا اور بدعہد نہیں ہوں۔ نہیں فرزند، ہرگز نہیں۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ بے قرار ہو کر بولے، تم پر شبہ کرنا تو ایسا ہی ہے جیسے میں نے اپنی ذات پر شک کیا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان تمام مسائل سے نجات دے اور دشمنوں کے فتنہ و شر سے محفوظ رکھے۔